پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب؟ ماشاء اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، پھر ایک بار حاضر ہو چکے ہیں لے کر پروگرام پیارے بچے اور ہمارا قرآن۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پیارے بچے اور ہمارا قرآن پروگرام میں ایک ہمارے ساتھ مدنی اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں جو ہمارے پروگرام کے گیسٹ ہوتے ہیں۔ آئیے ان کو انوائٹ کرتے ہیں اور پھر اپنے پروگرام کو آگے کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ صوبان مدنی صاحب سے عرض ہے کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ مدنی صاحب؟ اللہ کا کرم۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ تشریف رکھیں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، ماشاء اللہ الکریم۔ آئیے پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، میں آپ کو بتاؤں ہمارے پروگرام میں ماشاءاللہ پیارے پیارے بچے بھی شامل ہوتے ہیں، مدنی اسلامی بھائی بھی شامل ہوتے ہیں، اور اس پروگرام کی تھیم میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی۔ اس کے اندر 4 سیگمنٹس ہونے والے ہیں۔ پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن کریم، سیکنڈ کا نام ہے معلومات اور تربیت، تھرڈ کا نام ہے کیا قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر ہے، اور فورتھ کا نام ہے ایک قرآنی دعا۔ یہ 4 سیگمنٹس ہمارے پروگرام میں ہونے والے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ یعنی قرآن کی تلاوت، ایک قاری صاحب آئیں گے ماشاءاللہ الکریم یہاں پر اور ہمیں قرآن کریم کی تلاوت سنائیں گے۔ پھر تلاوت کے بعد ایک کلام شامل کریں گے اپنے پروگرام میں، مزید اس کے بعد پھر مدنی صاحب کی جانب بڑھیں گے، یعنی سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے جس کا نام ہے معلومات اور تربیت۔ مدنی صاحب سے انشاءاللہ الکریم بہت ہی پیارے پیارے ہم مدنی پھول حاصل کریں گے اور تربیت حاصل کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ پھر تھرڈ سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے جس کا نام ہے کیا قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر ہے، وہ بھی ہم مدنی صاحب سے ہی معلوم کریں گے، یعنی ایک یونیک سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے کیا قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے۔ پھر فورتھ قرآن کریم سے ایک دعا یاد کریں گے انشاءاللہ اور اس کا ترجمہ بھی سنیں گے۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام یہ ماہ رمضان کے لیے اسپیشل ہو رہا ہے، تو تمام ہی بچوں سے اور FGN چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ بڑا ہی پیارا پروگرام ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس میں بہت پیاری پیاری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ مدنی منی بھی ہمارے ساتھ میں حاضر ہیں، ہم ان سے بھی سوالات کریں گے، کچھ آپ سے بھی سوالات کریں گے، تو ہمارے ساتھ بنے رہیے اور توجہ کے ساتھ پروگرام میں شریک رہیں گے تو آپ کو بہت برکتیں ملیں گی اور ثواب بھی ملے گا۔ عرض کرتا چلوں، ماہ رمضان کا پیارا پیارا مہینہ چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، رمضان میں شیطان لعین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ کیا کر دیا جاتا ہے؟ قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، تلاوت کرنے والوں کی تلاوت مزید بڑھ جاتی ہے، نیکی کرنے والوں کے اعمال مزید بڑھ جاتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کے ثواب بھی مزید بڑھا دیتا ہے۔ تو اب یہ فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا فائدہ ہے۔ تو ماہ رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہیں۔ آئیے میں ایک درود پاک کی فضیلت آپ کو سناتا ہوں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب اس سے پیارے بچوں میں درس ملتا ہے
کہ ہمیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ احمد رضا کے ہاتھ میں کچھ دکھ رہا ہے، کیا ہے بیٹا یہ تسبیح ہے، تسبیح ہے، آپ اس کا کیا کرتے ہیں؟ اس میں درود پاک پڑھتا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ، کتنی بار پڑھ لیا آج آپ نے؟ 3971۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ احمد رضا بھائی نے کتنا زیادہ درود پاک پڑھا ہے نا؟ آپ کو بھی پڑھنا چاہیے جی۔ تو مزید ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ درود پاک کی کثرت کرتے رہیں۔ آئیے اب اپنے مدنی صاحب سے عرض کروں گا کہ آج یہ ہمیں کس حوالے سے تربیت فرمانے والے ہیں، اور آج کا جو پروگرام ہے، ایپیسوڈ ہے، اس کا کیا ٹاپک ہونے والا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا نماز کی اہمیت۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز بندے کو اللہ پاک کے قریب کر دیتی ہے۔ نماز پڑھنے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہماری مشکلات آسان ہو جاتی ہے۔ پیارے بچوں، قیامت کے دن اعمال میں جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ احادیث میں اس طرح کے بھی الفاظ ملتے ہیں کہ فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز درست تو سارے اعمال درست، اور اگر نماز درست نہیں تو ہمارے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ بیکار ہو جائیں گے، رائے گاہ ہو جائیں گے۔ پیارے بچوں، نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جو بھی احکام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملے وہ زمین پر ہی ملے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرض کرنا چاہا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ تو پیارے بچوں، آپ کو اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگ رہا ہوگا کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے۔ قرآن پاک میں نماز کا تذکرہ 700 سے زائد مرتبہ آیا ہے، یعنی 700 سے زیادہ مرتبہ قرآن میں نماز کا ذکر ہے۔ کہیں اس کو لفظ صلاۃ کے ساتھ ذکر کیا گیا اور کہیں اس کو لفظ ذکر کے ساتھ بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ مزید جو نماز کے حوالے سے باتیں ہیں وہ قاری صاحب کی قرات کے بعد انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تلاوت قرآن کریم۔ قاری صاحب سے عرض کروں گا، قاری صاحب تشریف لے کر آئیں اور قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ کیسے؟ اللہ پاک کا کرم ہے۔ آج آپ ہمیں کون سی آیتوں کی تلاوت سنانے والے ہیں؟ آج میں انشاءاللہ آپ کو عز و جل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے 5 تک کی تلاوت سناؤں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علیہ. ماشاء اللہ قاری صاحب نے بڑے ہی پیارے انداز سے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت سنائی ہے. اللہ پاک ان کو نظر بد سے بچائے. ہم سب کو بھی قرآن کریم کی اچھے انداز سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہے تو غیر کو کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے کے تلوار تیرا اور تیری معراج کے تو کہاں تک پہنچا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. مل کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لجپال نبی میرے لجپال نبی میرے لجپال نبی میرے درداری دوا دینا لجپال نبی میرے درداری دوا دینا جدو وقت قضا لجپال نبی میرے لجپال نبی میرے درداری دوا دینا. میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا ذکر دی برکت نا اس ذکر دی برکت نا میری قبر وسا دینا اس ذکر دی برکت نا میری قبر وسا دینا. قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا
اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے میرے آقا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ اور آقا آپ دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے، آقا آپ دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے، لج رکھ لے وے لج پالا، لج پالا لج رکھ لے وے لج پالا، لج پالا لج رکھ لے وے لج پالا، خالی نہ اٹھا دینا، لج رکھ لے وے لج پالا، خالی نہ اٹھا دینا، لج پال نبی میرے دردادی دوا دینا، صلو علی الحبیب۔ ماشاء اللہ، بڑا ہی پیارا کلام ہم نے سماعت کیا۔ لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا، جدو وقت نزا آئے آقا، جدو وقت نزا آئے دامن دی ہوا دینا۔ ناظرین، ہمیں بھی اپنے بچوں کے اندر عشق رسول، عشق مصطفیٰ کو بیدار کرنا چاہیے، مزید ان کو نبی علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھوانی چاہیے، ان کو سنانا چاہیے کہ یہ عشق ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ زندگی اس کے بغیر ادھوری ہے، ہمیں اپنے گھر پر نعتیہ محفل سجانی چاہیے، اللہ نے چاہا اس کی برکتیں آپ سب کو نصیب ہوں گی۔ آئیے پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے معلومات اور تربیت۔ انشاءاللہ الکریم اپنے مدنی اسلامی بھائی سے اس کے حوالے سے مدنی پھول حاصل کریں گے۔ جی صوبان مدنی صاحب، کچھ ارشاد فرمائیں، ہماری تربیت فرمائیں۔ پیارے بچوں، آج ہم نے شروعات میں نماز کی اہمیت کے بارے میں سنا، اور قاری صاحب نے ماشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے 5 تک ہمیں تلاوت کر کے انہوں نے سنایا۔ ان 5 آیت کے اندر متقی یعنی جو لوگ پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کے اوصاف بیان کیے گئے، ان کی کوالٹیز بیان کی گئی کہ پرہیزگار جو ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، پرہیزگار جو ہوتے ہیں ان کے اندر کیا کوالٹیز ہوتی ہیں۔ تو 6 اوصاف، 6 کوالٹیز ان آیات میں بیان کی گئی۔ پہلی کوالٹی ہے ایمان بالغیب، یعنی غیب پر ایمان لانا۔ ہم نے جنت کو دیکھا نہیں، دوزخ کو دیکھا نہیں، لیکن ہمارا جنت اور دوزخ پر ایمان ہے۔ اسی طرح دوسری کوالٹی ہے نماز قائم کرنا۔ متقیوں کا دوسرا وصف کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ اس کے حوالے سے ہم مزید تفصیلات انشاءاللہ آگے سنیں گے۔ اور تیسری کوالٹی ہے اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ جیسے ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو صاحب نصاب ہوتے ہیں، جن پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح صدقہ، ہاں جی، اسی طرح صدقہ کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ متقیوں کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز قرآن پر ایمان لانا۔ کس پر ایمان لانا؟ قرآن پر ایمان لانا۔ دیگر آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ کتنی آسمانی کتابیں ہیں ٹوٹل؟ 4۔ جی، قرآن کے علاوہ 3 اور آسمانی کتابیں بھی ہیں نا۔ تو قرآن پر ایمان لانا اور دیگر آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، یہ بھی متقیوں کے اوصاف میں سے ہے، ان کی
क्वालिटीज़ में से है। और आखिरी वाला है आखिरत के दिन पर ईमान लाना। सबसे लास्ट वाली क्वालिटी कौन सी है, वस्फ कौन सा है? आखिरत के दिन पे ईमान लाना। हाँ, ताहा भाई, लास्ट क्वालिटी क्या बयान की? तवज्जो से नहीं सुना ना? तो नाजरीन, तवज्जो से ना सुनना, ये कुछ ना कुछ चीज़ का माइनस हो जाना है। आप भी तवज्जो के साथ सुने, बहुत प्यारी प्यारी बात सुनने के लिए हमें मिल रही है माशाल्लाह जी। प्यारे बच्चों, हमने मुत्तकियों के 6 औसाफ, 6 क्वालिटीज़ सुने, और उसमें से दूसरी क्वालिटी थी, दूसरा वस्फ था कि वो नमाज को कायम रखते हैं। नमाज को कायम रखते हैं। नमाज को कायम रखने के बारे में उलमा इकराम ने फरमाया, नमाज को कायम रखने का मतलब है नमाज को हमेशा पढ़ना, नमाज को वक्त पर पढ़ना, अच्छे अंदाज में पढ़ना, और जो नमाज पढ़ने का तरीक़ा है उस तरीक़े के साथ पढ़ना। जैसे आपने सीखा होगा कि नमाज के फ़राइज़ होते हैं, नमाज के शराइत होते हैं, तो नमाज को उनकी शराइत के साथ अदा करना, नमाज को उनके फ़राइज़ के साथ अदा करना। रिवायतों में आता है कि क़ुर्ब क़यामत की एक निशानी ये भी है कि आदमी नमाज तो पढ़ेगा लेकिन शराइत और फ़राइज़ की रियायत नहीं करेगा, तो हमें उनमें से नहीं होना है। तो हमें सही तरीके से, सही अंदाज से, जो तरीक़ेकार बताया गया, जो तरीक़ेकार अहादीस में है, उन तरीके के साथ नमाज अदा करना है। साथ साथ ये भी ज़हन में रखिए कि हम नमाज पढ़ते हैं तो कभी कभार हमारा ख्याल कहीं और होता है, नमाज में ख्याल नहीं होता। तो नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मोमिन की मेराज है। मेराज में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीदार किया था, तो नमाज मोमिन की मेराज है। तो प्यारे बच्चों, हम नमाज जब पढ़ें तो हमारी कैफियत ऐसी हो कि हम पूरे तरीके से रब की बारगाह में लो लगाएं और ये ख्याल रखें कि अल्लाह तबारक व ताला हमें देख रहा है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आपके अब्बू ने आपको कोई काम दिया और आपके अब्बू आपको बगौर देख भी रहे हैं कि मेरा बेटा काम कैसे कर रहा है, तो आप पूरे जी जान के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ अच्छे तरीके से उस काम को करेंगे ना। तो बिल्कुल इसी तरह हम नमाज किसके लिए पढ़ रहे हैं? अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं। अगर हम ये ख्याल जमाने में कामयाब हो गए कि हमारा रब हमें देख रहा है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सही तरीके से, पूरी कंसंट्रेशन के साथ, तवज्जो के साथ नमाज पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। नाज़रीन, आपने सुना था कि नमाज का जिक्र कितनी मर्तबा कुरान करीम में हुआ है, जैसा कि हमारे मदनी साहब ने इरशाद फरमाया था। तो आपसे वही सवाल है कि नमाज का जिक्र कुरान करीम में कितनी मर्तबा हुआ है। ये जो नीचे नंबर्स चल रहे हैं, आप इस पर भी सेंड कर सकते हैं अपने सवाल का जवाब, या आप यूट्यूब पर जाकर कमेंट बॉक्स में भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, मज़ीद बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्यारे बच्चों, अभी हमने सुना कि हमें सही तरीके से, सही अंदाज में नमाज अदा करना है। अब हमें ये तरीका कैसे समझ में आएगा कि नमाज कैसे पढ़ना है? आइए, इससे रिलेटेड हम एक हदीस पाक सुनते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से फरमाते हैं कि ए मेरे सहाबा, नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ता देखते हो। सहाबा ने हुजूर को देखा और उन्होंने उसी को कॉपी किया। तो सहाबा कैसे नमाज पढ़ते थे, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे नमाज पढ़ते थे, ये हमें अहादीस से समझ में आएगा। तो अहादीस में नमाज पढ़ने का तरीका कैसे बयान किया गया है, वो हमें कौन बताएंगे? उलमा इकराम बताएंगे। तो हमें मुस्तनद तरीका अगर जानना है तो हमें उलमा इकराम बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी इंडिया की जानिब से एक किताब भी है। किताब का नाम है नमाज के अहकाम। इसमें नमाज का मुकम्मल तरीका, वाजिबात, सुन्नतें, मुस्तहब्बात, फ़राइज़, शराइत, सारी चीज़ें बयान की गई है। हमें नमाज का तरीका क्या है वो हमें आगे बढ़कर सीखना चाहिए। अच्छा सोबान मदनी साहब, एक सवाल बनता है
جی، جو نماز ادا کریں گے ان کے لیے کوئی فضائل بیان کیے گئے ہیں قرآن میں؟ اللہ پاک نے نماز پڑھنے والوں کے حوالے سے فضائل قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں۔ اچھا، جی، اس سے پہلے ہم کچھ باتیں یہ سمجھ لیں کہ نماز پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن نماز پڑھنے والے شخص کی شفاعت فرمائیں گے، اور ساتھ نماز پڑھنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ اسے اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا۔ جنت میں نمازی اللہ پاک کا دیدار کریں گے، اور نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون، مومن ایمان والے کامیاب ہو گئے، ایمان والے فلاح پا چکے۔ تو اب ہمارے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ ایمان والے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے والی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، یعنی ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ جی، خشوع خضوع کا مطلب یہ ہے کہ ہم پوری کنسنٹریشن نماز میں رکھیں، ہمارا خیال بالکل نماز میں رہے، اور نماز میں جہاں نظر کرنے کا حکم دیا گیا وہیں نظر کریں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، ہے نا۔ نماز میں بات چیت کریں گے تو خشوع خضوع باقی رہے گی؟ نہیں باقی رہے گی، ہے نا۔ نماز میں خشوع خضوع کا مطلب یہ ہے ہمارے اعضاء بھی سکون کے ساتھ ہوں، اور ہمارا دل بھی نماز میں کیا ہو؟ جمع ہوا ہو، ہمارا دل بھی نماز میں جمع ہو، اور ہم نظر ادھر ادھر نہ کریں۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ دوران نماز نظر ادھر ادھر کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے۔ انہی آیات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اولئک ہم الوارثون، اور یہی لوگ وراثت پانے والے ہیں، ان کو وارث کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ ان کو وارث کہا گیا۔ تو کس بات کے یہ وارث ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے، الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ نمازی کس کے وارث ہوں گے؟ جنت الفردوس کے۔ تو جنت الفردوس جنت کا یہ اعلیٰ مقام ہے جہاں پر انبیاء اکرام رہیں گے۔ تو جو نماز پڑھنے والا ہوگا انشاءاللہ عز و جل وہ انبیاء اکرام کے ساتھ جنت الفردوس میں ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم سب نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ سوال تو ہم نے آپ سے کیا جی کہ پڑھنے والوں کے لیے کیا فضائل ہے نا نماز۔ جی اچھا، کیا قرآن کریم میں ان کا بھی ذکر ہے جو نماز نہیں پڑھتے؟ جی کیف بھائی، اس کا بھی تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے، جنتی مومنین جہنمیوں سے مخاطب ہو کر کہیں گے، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا؟ ہاں، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے گئی؟ اللہ اکبر۔ ہاں، تو جہنمی جواب دیں گے، لم نکو من المصلین، ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تفسیر میں اس کے حوالے سے ایک قول یہ ہے کہ یہ نماز کے فرض ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ نماز پڑھتے نہیں تھے۔ تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ کہاں چلے گئے؟ دوزخ میں چلے گئے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نماز نہ پڑھیں اور جہنم میں ہم چلے جائیں، ہے نا۔ نمازوں کی خوب پابندی کرنی چاہیے۔ اور پھر یوں بھی ہے نا کہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ بالکل بالکل۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا
بندہ نماز میں۔ ماشاءاللہ ہم نے یہ گفتگو تو آپ کی سنی، مدنی پھول حاصل کیے کہ نماز پڑھنے کے فضائل یہ ہیں اور نہ پڑھنے کے نقصانات یہ ہیں۔ کئی لوگوں کا ہو سکتا ہے یہ ذہن میں ایک سوال آ رہا ہو کہ نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں استقامت نہیں مل پاتی، بیچ میں گیپ ہو جاتا ہے، پھر اسٹارٹ کرتے ہیں پھر گیپ ہو جاتا ہے، تو اس پر آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ بچے بھی ہمارے درمیان ہیں، کئی بچوں کا ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بیچ میں غلط صحبت مل گئی پھر گیپ کر لیتے ہیں، کھیل کود میں لگ گئے پھر گیپ کر لیتے ہیں، تو اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ جی، حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر قضا کرتا ہے، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ کل بروز قیامت جہنم میں داخل ہوگا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ بچوں کا ذہن بن گیا، بچوں نے نماز کی پابندی کرنا سٹارٹ کیا، اب بیچ میں کوئی ایسی صحبت مل گئی جو ان کو نماز سے دور لے جا رہی ہے، تو اس دوست کی وجہ سے ہمیں اپنا نام جہنم کے دروازے پر نہیں لکھانا ہے، ہمیں نماز کی پابندی کرتے رہنا ہے۔ جی کہ بھائی، روایتوں میں ہے کہ ملک الموت جو روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں، پانچوں نمازوں کے وقت لوگوں کو غور سے دیکھتے ہیں، پھر جب کسی کی روح قبض کرنے کی باری آتی ہے، وقت آتا ہے، تو وہ اس کے قریب ہو جاتے ہیں اور شیطان وہاں سے کیا ہو جاتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے۔ جب ملک الموت قریب ہوتے ہیں تو شیطان وہاں سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بندہ پانچوں وقت کی نمازوں کا پابند ہے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہے، تو خود ملک الموت علیہ السلام، روح قبض کرنے والے فرشتے، اس بندے کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرتے ہیں، اسے کلمہ یاد دلاتے ہیں، پھر اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ یعنی پانچوں نمازوں کا پابند اگر کوئی ہوگا تو خود ملک الموت اس کے پاس جب روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، اسے کلمے کی تلقین کریں گے، اسے کلمہ پڑھائیں گے، پھر روح قبض کریں گے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جس کا آخری کلمہ کلمہ طیبہ ہو، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی انشاءاللہ اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ پاک کا حکم مانتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہوئے پانچوں نمازوں کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ عز و جل، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے 2 سیگمنٹ مکمل ہو چکے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت بھی سنی، پیارے پیارے مدنی پھول، نماز کے فضائل اور نہ پڑھنے کے نقصانات بھی سنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پانچوں نمازیں وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آئیے اب بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کیا قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر ہے۔ آج دیکھتے ہیں صوبان مدنی ہمیں کس چیز کے بارے میں بتائیں گے جس کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے۔ ویسے تو قرآن پاک کے اندر ہر چیز کا ذکر ہے، بے شک۔ آج انشاءاللہ عز و جل اس ایپیسوڈ کے اندر ہم ایک ایسی چیز کا تذکرہ کریں گے جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ کہیں یہ تو نہیں ہے وہ چیز؟ جی یہی چیز، یہی ہے؟ جی بچوں، کیا چیز ہے؟ انار۔ ناظرین، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ ہمارے ہاتھ میں انار ہے، تو اس کے حوالے سے آج سنیں گے صوبان مدنی سے انشاءاللہ۔ انار بھی انہی پھلوں میں سے ہے جن کی حاضری حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوئی ہے۔ اچھا جی، ماشاءاللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسا کوئی انار نہیں جس میں جنتی اناروں کا کوئی ایک دانہ شامل نہ ہو، یعنی ہر انار کے اندر ایک جنتی دانہ ضرور موجود ہوگا۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم انار کھا لیتے ہیں اور کچھ دانے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو ہمیں پیارے بچوں اس طرح نہیں کرنا ہے نا، ہمیں انار کا ایک ایک دانہ کھا لینا ہے، انار کے سارے دانے ہمیں کیا کر لینا ہے؟ کھا لینا ہے۔ پیارے بچوں، انار کا جو ٹیسٹ ہے وہ 3 طریقے کا ہوتا ہے۔ کچھ انار کھٹے ہوتے ہیں، کچھ انار میٹھے ہوتے ہیں، اور کچھ کھٹے بھی ہوتے ہیں اور میٹھے بھی ہوتے ہیں۔ انار کے بہت سارے فائدے ہیں، انشاءاللہ ان فائدوں میں سے کچھ فائدے انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ انار کا پانی بہت لطیف اور لذیذ شربت ہے جو انسانی طبیعتوں کے لحاظ سے
معتدل ہوتا ہے اور کمزور کو طاقت بخشتا ہے، کمزور کو طاقت بخشتا ہے۔ انار بلڈ پریشر کنٹرول کرتا ہے، یادداشت کو، تھنکنگ پاور کو کیا کرتا ہے؟ تیز کرتا ہے۔ پانی کی کمی جو جسم میں ہوتی ہے اس کو دور کرتا ہے۔ ہاضمے کا نظام، ڈائجیشن کا جو نظام ہوتا ہے اس کو بہتر بناتا ہے۔ قوت مدافعت یعنی امیون سسٹم کو کیا کرتا ہے؟ یہ مضبوط کر دیتا ہے۔ قوت بصارت کو بھی تیز کرتا ہے، دیکھنے کی جو قوت ہے ہمارے اندر اس کو مزید اچھا کر دیتا ہے۔ خون کی کمی اگر ہو تو خون کی کمی کو بھی دور کرتا ہے۔ 21 روز تک 21 ڈیز تک روز مسلسل انار استعمال کرنے سے چہرے کی زردی یعنی چہرے میں جو پیلا پن ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ انار کے اجزاء جسم میں بہت جلد مل جاتے ہیں اور جسم کے تمام اعضاء کو، باڈی پارٹس کو طاقتور کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، اگر ہمارے روٹین میں فروٹس بھی ہیں، فروٹس بھی اگر ہم کھاتے ہیں تو انشاءاللہ انار کو بھی اس روٹین میں ہم شامل کریں گے، اور یاد رکھتے ہوئے انار کا کوئی دانہ مس نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ یعنی کہہ سکتے ہیں سبحان مدنی صاحب کہ کسی نے اگر انار کھایا تو جنتی پھل میں سے کچھ کھایا؟ جی، جب ہر انار میں ایک جنتی دانہ ہوگا تو اس نے جنتی انار کا کچھ حصہ اس نے کھا لیا۔ اچھا، ابھی اپنے ایک مدنی منع سے ازل بھائی ان کو مائک دیجئے، ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی جو ہم نے فائدے سنے ہیں، انار کھانے سے بیٹا کیا کیا فائدے ملتے ہیں؟ بہت سے فائدے ملتے ہیں۔ کون سا فائدہ؟ ایک فائدہ بتاؤ کوئی۔ آنکھیں تیز ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کا جواب درست ہے۔ جی شایان بھائی، کوئی ایک فائدہ بتائیں آپ انار کھانے کا۔ انار کھانے سے باڈی پارٹس کو اسٹرانگ کرتے ہیں۔ یہ بھی لے سکتے ہیں جی، باڈی پارٹس مضبوط ہوتے ہیں، اس میں وٹامنس وغیرہ ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ ناظرین، یہ ہم نے سنا کہ قرآن کریم میں انار کا ذکر ہے، اور انار کو استعمال کرنے یعنی کھانے سے کیا فائدے ملتے ہیں، اور یہ جنتی پھل کا کچھ حصہ بھی ہے۔ تو ہمیں انار کا استعمال کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، افطاری میں بھی اس کو شامل کیا کریں، اس کے بھی فائدے ملیں گے۔ آئیے اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے ایک قرآنی دعا، ایک قرآنی دعا، ایک قرآنی دعا۔ آج ہمیں سبحان مدنی کون سی دعا سنانے والے ہیں اور اس کا ترجمہ سنانے والے ہیں اور اس کو ہمیں یاد کروانے والے ہیں؟ جی، آج انشاءاللہ ہم ایک ایسی دعا سیکھیں گے قرآن پاک سے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے اچھا، اور اس دعا کو پڑھتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اس بیماری سے انشاءاللہ جلد نجات دے گا۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت اہم دعا ہونے والی ہے ناظرین کے لیے بھی، اور جو بڑے ہمیں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، تمام تر پریشانیاں، بیماریاں لوگوں کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، اور وہ علاج پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا علاج بتایا جائے، اس کا تعویذ دیا جائے، تو خود قرآن کریم میں اس کا حل ہمیں دے دیا گیا ہے ماشاءاللہ۔ جی، چلیں آپ لوگوں کو بھی عرض کروں گا کہ جو دعا ہم یاد کر رہے ہیں آپ لوگ بھی اس کو یاد کر لیں، جس طرح سبحان مدنی ہمیں پڑھوائیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بھی یہ دعا یاد ہو جائے گی۔ ویسے کیف بھائی، جی اگر ہم بیمار ہوں ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ بھی ہمیں لینا ہے، جی جی، اس کے ساتھ ساتھ اس دعا کو بھی ہم اگر اپنے روٹین میں شامل کریں گے انشاءاللہ رب کی ذات سے امید ہے جلد اس کا فائدہ ہم دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے انشاءاللہ میں اس دعا کو پڑھتا ہوں، آپ اس کو میرے ساتھ ریپیٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ٹھیک ہے، ریڈی ہیں سب؟ چلیں جی، سب بچے اپنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں دعا کی صورت۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا وَإِذَا مَرِضْتُ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین۔ آخر میں نون ہے، نون کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے، ٹھیک ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ
یشفین. ہاں اس کا ٹرانسلیشن ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے. سبحان اللہ. تو اسی یقین کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ ضرور شفا ملے گی انشاءاللہ. ناظرین یہ دعا آپ کو بھی اسکرین پر نظر آ رہی ہے. آپ تمامی کو میں اس کی دعوت دوں گا یاد کرنے کی کہ اس کو آپ یاد کر لیں اور اس کو کثرت سے پڑھا کریں انشاءاللہ الکریم. چلیں اپنے پیارے بچوں سے سنتے ہیں کیا کسی کو یہ دعا یہاں پر یاد بھی ہوئی ہے؟ جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین. جن کا جواب درست ہے. بچے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اسکرین پر آپ بھی یاد کر لیجئے گا اور اپنے والدین کو سنائیے گا کہ آج ہم نے FGN چینل پر پیارے بچے اور ہمارا قرآن پروگرام دیکھا, ہمیں یہ دعا یاد کرائی گئی اور اس دعا کی یہ فضیلت ہے. ٹھیک ہے, اللہ آپ تمام کو برکتیں عطا فرمائے. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین, یوں ہمارے پروگرام کے چاروں سیگمنٹ ہوئے مکمل. آج ہم نے بہت ساری باتیں سیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ لوگ سب اس پروگرام کا انتظار کریں اور مزید اس کے ایپیسوڈ آئیں گے, اس کو ضرور توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. دیکھتے اور دکھاتے رہیے FGN چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا, پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا, دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا.